یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کے مرکزی مالیاتی و اقتصادی کمیشن کے دوسرے اجلاس کا انعقاد۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر چین امریکہ مذاکرات۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے نیوکلیئر مشاورتی گروپ کے اجلاس اور جنوبی کوریا میں امریکی اسٹریٹجک جوہری آبدوزوں کے داخلے پر شمالی کوریا کی سخت مذمت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 20 جولائی کی سپہر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت، مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین اور مرکزی مالیاتی و اقتصادی کمیشن کے ڈائریکٹر شی جن پنگ نے مرکزی مالیاتی و اقتصادی کمیشن کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی، جس میں زیر کاشت زمین کے تحفظ کو مضبوط بنانے اور نمکین الکلی زمین کی جامع اصلاح اور استعمال سمیت مختلف امور پر غور کیا گیا۔ شی جن پنگ نے اجلاس میں اہم تقریر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اناج کی سلامتی قوم کی تقدیر اور عوام کے مفادات کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قابل کاشت زمین کے تحفظ کو مؤثر طریقے سے مضبوط بناتے ہوئے زیر کاشت زمین کے معیار کو بہتر بنانا ہوگا اور ہر ممکن طریقے سے کھاری اور الکلی زمین کے جامع استعمال سے جامع زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ 20 جولائی کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے سائنس اور چین نامی سائنسی سرگرمی کے سائنسدانوں اور ماہرین کے نمائندوں کو جوابی خط لکھا، جس میں سائنسی اور تکنیکی کارکنوں سے سائنس کو مقبول عام بنانے کے نصب العین کی حمایت اور شرکت کی پرجوش توقعات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سائنس کی مقبولیت کے نصب العین کی حمایت اور شرکت کے لیے مزید سائنسی اور تکنیکی کارکنوں کو رہنمائی فراہم کریں گے اور ملک میں اعلیٰ معیار کی سائنسی اور تکنیکی خود انحصاری اور چینی طرز کی جدیدیت کو فروغ دینے کے لیے نئی خدمات سر انجام دیں گے۔ چین کی وزارت ماحولیات کے مطابق امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی امور جان کیری نے 16 سے 19 جولائی تک چین کا دورہ کیا۔ اس دورے میں موسمیاتی تبدیلی کے امور کے بارے میں چین کے خصوصی ایلچی شے زن ہوا اور کیری نے گزشتہ سال نومبر میں بالی میں دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے اور موسمیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ بیجنگ میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی پالیسیوں، اقدامات اور عمل میں پیش رفت کا تعارف کرایا اور توانائی کی تبدیلی، عالمی سبز صنعتی چین، سپلائی چین، کم کاربن، زیرو کاربن اور منفی کاربن ٹیکنالوجیز اور تعاون کی ادارہ جاتی اور عملیت پسندی کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مستقبل میں بھی قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ 20 جولائی کو چائنا میڈیا گروپ اور شنگھائی میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے زیر اہتمام دوسرا CMG فورم شنگھائی میں منعقد ہوا، جس میں بین الاقوامی تنظیموں، چینی اور غیر ملکی مین سٹریم میڈیا، چین اور غیر ملکی تھنک ٹینکس، ملٹی نیشنل انٹرپرائزز اور دیگر شعبوں کے 230 سے زائد نمائندوں نے آن لائن اور آف لائن شرکت کی۔ چائنا میڈیا گروپ شنگھائی کے متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افراد اور چین میں موجود نیپال، سلوواکیہ، ارجنٹائن، کولمبیا، سنگاپور، اسرائیل، ڈنمارک، یوروگوائے اور نیوزی لینڈ کے سفارت خانوں نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ شنگھائی میں CPC کمیٹی کے سیکرٹری چن جیننگ اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائیشوانگ سمیت دیگر شخصیات نے فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اہم تقاریر کیں۔ چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائیشوانگ اور شنگھائی کے میئر گونگزنگ نے مشترکہ طور پر فورم کے منتظمین کی جانب سے اور روسی اخبار کے ڈائریکٹر پال نیگولیسیا اور ایشین براڈ کاسٹنگ یونین کے سیکرٹری جنرل احمد ندیم نے مشترکہ طور پر دوسرے CMG فورم کا اقدام جاری کیا۔ اطلاعات کے مطابق فورم کے دوران بدلتی ہوئی صورتحال میں عالمی مواقع، چینی طرز کی جدیدیت کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور عالمی تبدیلیوں کے تحت میڈیا کی ذمہ داری کے موضوعات پر 3 ذیلی فورمز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور پریس ترجمان وانگ چن اینگ نے 21 تاریخ کو کہا کہ سال کی پہلی 6 ماہی میں چین کی معیشت میں تیزی اور بہتری جاری رہی، جو بنیادی طور پر مستحکم RMB کی شرح مبادلہ کی توقعات، مستحکم اور منظم سرحد پار سرمایہ کے بہاؤ اور غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں طلب اور رسد کے درمیان
بنیادی توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ صارفین کی نمائندگی میں بینکوں کی جانب سے غیر ملکی متعلقہ رسیدیں اور ادائیگیاں بینکوں کی جانب سے غیر ملکی زر مبادلے کے تصفیے اور فروخت سرپلس میں رہے۔ 21 تاریخ کو انسانی وسائل اور سماجی تحفظ کی وزارت نے اس سال کی پہلی 6 ماہی میں انسانی وسائل اور سماجی تحفظ کے کاموں میں پیش رفت کا تعارف کرانے کے لیے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ معلوم ہوا ہے کہ سال کی پہلی 6 ماہی میں چین کے شہروں اور قصبوں میں 6.78 ملین نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں، جو سالانہ ہدف کا 57% پورا کرتی ہیں۔ اطلاع کے مطابق غربت سے نکالے گئے لوگوں کے مستحکم روزگار کو فروغ دینے کے حوالے سے متعلقہ محکموں نے منظم لیبر ایکسپورٹ اور پبلک ویلفیئر جاب پلیسمنٹ جیسے چینلز کو وسعت دی، اور جون کے آخر تک غربت سے نکالے جانے والے افراد کے لیے ملازمتوں کی تعداد 32.59 ملین تک جا پہنچی۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے وزیر دفاع کانگ سن نام نے ایک بیان جاری کیا جس میں 18 جولائی کو نیوکلیئر مشاورتی گروپ کا اجلاس بلانے پر امریکہ اور جنوبی کوریا کی مذمت کی گئی، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ بوسان کی بندرگاہ میں 40 سال سے زائد کے عرصے میں پہلی بار امریکی اسٹریٹجک جوہری آبدوز کا داخلہ جزیرہ نما کوریا میں اسٹریٹجک جوہری ہتھیار کی تعیناتی ہے، جو شمالی کوریا کے لیے سب سے زیادہ واضح اور براہ راست جوہری خطرہ ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے پیروکاروں کی فوجی مداخلت کی وجہ سے جزیرہ نما کوریا میں فوجی سلامتی کی صورتحال میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ شمالی کوریا کے وزیر قومی دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹجک جوہری آبدازوں سمیت اسٹریٹجک اثاثوں کی تعیناتی شمالی کوریا کی جانب سے جوہری طاقت کی پالیسی میں بیان کردہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط کو پورا کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شمالی کوریا کی مسلح افواج ذمہ داری کے ساتھ قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بنیادی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 20 جولائی کی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے 14 عراقی بینکوں پر ڈالر کے لین دین پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے حوالے سے عراق کے مرکزی بینک نے ایک بیان جاری کیا۔ ان بینکوں کا ڈالر کا لین دین عراق کی کل زر مبادلہ کے لین دین کا صرف 8% ہے۔ عراق کے مرکزی بینک نے یہ بھی کہا کہ ڈالر میں تجارت کرنے پر پابندی والے بینکوں کو عراقی بینکاری نظام میں تمام سرگرمیاں دینار میں کرنے کی مکمل آزادی ہے، اور انہیں ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں بین الاقوامی لین دین کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام سے رپورٹ کیا کہ امریکی محکمہ خزانہ اور نیو یارک فیڈرل ریزروز نے 14 عراقی بینکوں پر امریکی ڈالر کے لین دین پر پابندی لگائی ہے۔ یہ اقدام ایران سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر پابندی والے ممالک کو امریکی ڈالر کی منتقلی کے اقدامات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ 20 جولائی کو چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر سے ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے 7 سالہ کسنجر کو پرانا دوست قرار دیا اور چین امریکہ تعلقات کی ترقی اور چینی اور امریکی عوام کے درمیان دوستی کو بڑھانے میں ان کے تاریخی کردار کو سراہا۔ کسنجر نے کہا کہ امریکہ چین تعلقات نہ صرف امریکہ اور چین بلکہ دنیا کے امن اور خوشحالی کے لیے نہایت اہم ہیں، اسی لیے وہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان باہمی مفاہمت کو بڑھانے کے لیے کوشش جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی سیاسی حلقوں میں کسنجر چین کے ساتھ مکالمے اور روابط رکھنے اور تنازعات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی وکالت کرنے والی عملی قوت کے نمائندہ ہیں۔ یہ قوت حقیقی معنوں میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک عقلی اور تعمیری چین پالیسی تشکیل دے سکتی ہے۔ امریکہ میں کچھ پولیٹیشنز کا یہ خیال ہے کہ چین کا ترقیاتی راستہ، سیاسی نظام اور اقدار امریکہ سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا یہ چین کو دباؤ میں لینے کی بنیاد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان یہ فرق کوئی نئی چیز نہیں۔ سرد جنگ کے عروج کے زمانے میں بھی چین اور امریکہ باہمی تعلقات کو معمول پر لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں ممالک کے سربراہان سمجھتے تھے کہ دشمنوں کو دوست بنانا نہ صرف ایک دوسرے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج 52 سال بعد بھی اس منطق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعاون سے فائدہ اور لڑائی سے نقصان پہنچتا ہے، اور چین امریکہ تعاون عالمی امن اور استحکام کے لیے سازگار ہے۔ امریکہ کے لیے چین کی پالیسی میں تسلسل برقرار رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بارہا اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ چین امریکہ تعلقات کی مستحکم ترقی کی کلید باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون کے 3 اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.co